بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ فَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، عبد ہیں، عباد الرحمن فرشتوں سے کہا گیا، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تمہارے سامنے اللہ نے ان کو مؤنث بنایا تھا، کیونکہ عورت مرد کا تو پتہ چل جاتا ہے تمہیں، فرشتوں کا تمہیں کہاں سے پتہ چلا بیٹیاں؟ حیوانوں کا پتہ تمہیں چل جاتا ہے، تمہارے سامنے ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، تمہیں فرشتوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہاری باتیں ہم لکھیں گے اور ان قریب پوچھیں گے کہاں سے نکالا تھا یہ عقیدہ، کہاں سے یہ باتیں تم اللہ سے منسوب کرتے تھے۔ اللہ کی طرف جس بات کو نسبت دینی ہے، دین کی طرف نسبت دینی ہے، اس کے لیے علم ہونا چاہیے، ٹھوس دلیل ہونی چاہیے۔ اپنے پاس سے کہنا میرا یہ خیال ہے، مجھے یوں لگتا ہے، یہ کل اللہ پوچھے گا تجھے یہ کہاں سے لگتا تھا؟ تو نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تجھے کیسے لگتا تھا؟ یہ لگتا کہاں سے آیا تھا؟ یہ بتاؤ، پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے۔ یہ ایک اور بات ہے، خرابی خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ رسول اللہ سے کیا کہتے تھے؟ آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو ہم اگر بتوں کو پوج رہے ہیں تو اس کی اجازت سے پوج رہے ہیں، اگر وہ چاہتا تو ہم پوجتے ہی نہیں۔ اگر اس کی خواہش نہ ہوتی کہ ہم بتوں کو پوجیں، یہ بعض صحیح باتوں میں سے غلط مطلب نکالنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو اختیار دے کہ اللہ نے اذن دیا، یہ میری ہدایت، اب تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ، جیسے بعض لوگوں نے کہا، بنو امیہ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اللہ نہیں قرآن میں کہتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ اس وقت خطیب یوں کہتے ہوں گے جو پیسے کھا کے خطابت کرتے ہیں، بنو امیہ کی وکالت کرتے ہوں گے، یزید کی وکالت کرتے ہوں گے۔ بتا رہا ہوں آپ کو کیسے قرآن سے لوگ کھیلتے ہیں، بعض جب کھیلنے پر آ جائے۔ تو اللہ نہیں کہہ رہا قرآن میں جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو یزید کو کس نے بادشاہت دی؟ اب مجال ہے کسی کی کہے کہ اللہ نے نہیں دی، اور ہو بھی وہ حکومت وقت اور ڈنڈا بھی سر پہ لٹک رہا ہو کہ کوئی بولا تو اس کے ساتھ، جب نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں۔ اللہ نے یزید کو بادشاہ بنایا، تو جو حسین ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ اس طرح بعض آیات سے غلط معانی نکالے جاتے ہیں، جو وہ اس کا صحیح معنی نہیں جو یہ کہہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے کہ فرعون بادشاہ بنے اور بنی اسرائیل کو مارے، اللہ خوش ہے کہ مثلا ظالم و جابر لوگ آج بادشاہ بنے اور بدکاریاں کریں اور ظلم کریں لوگوں پر، اللہ خوش نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا چاہے تو یہ نہ ہو، لیکن خدا نے چاہا ہے، اختیار دیا ہے، آزمائش کرنی چاہیے، آزمائش کا لازمہ اختیار ہے۔ لہذا سورہ تکویر میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ توجہ فرمائیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا، اس کے لیے یہ قرآن سیدھا ہونے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ غور سے سنیے گا، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو میں چاہ رہا ہوں وہ اللہ چاہ رہا ہے، لہذا میں کسی کو گولی مار دوں اللہ نے چاہا ہے، لہذا میں کسی کا حق کھا جاؤں اللہ نے چاہا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے،
تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیدھا کر سکتے، تمہیں اختیار ہے۔ ہاں خدا چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے لے لے، یہ جو تمہارے پاس چاہنے کی اور اختیار کی طاقت ہے یہ بھی نہ ہو اگر خدا نہ چاہے، نہ یہ کہ تم جو کرتے ہو وہ اللہ نے چاہا ہوتا ہے اس معنی میں کہ تم مجبور ہو، ورنہ تو نہ نبی کا بھیجا جانا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جہنم کوئی معنی رکھتا ہے، نہ امام حسین کا کوئی کمال ہوگا نعوذ باللہ، اور نہ یزید کا کوئی جرم ہوگا، کیونکہ اللہ جو تارے ہلا رہا ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قرآن کا آنا بھی پھر نعوذ باللہ لغو ہو جائے گا۔ کیا فائدہ جب سب کچھ پہلے سے ہی ہو گیا، تو یہ ہدایت کیوں؟ ابو لہب بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ابو جہل بیچارے کا کیا قصور؟ یہ سارا کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن اس کو رد کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اس کی اختیار ہے، ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اسی ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ جو ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر رہے، اور اللہ ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کو بات نہ انکار کرنے کے لیے تم یہ بہانہ بنا رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ، ہاں ویسے جو خدا اگر ارادہ کر لے تو تمہیں ہلاک کر دینا چاہے، لیکن اب جو تم کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو، ہماری ہدایت کو جو نہیں مان رہے اپنے اختیار سے نہیں مان رہے، یہ تم بہانہ بنا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں، اپنے پاس سے ادھر سے کچھ مسالہ لیا، ادھر سے کچھ مرچ لی، ادھر سے کچھ پانی لیا، اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی مرضی کھچڑی بنا دی اور اس کو رسول اللہ کے مقابلے میں لے آئے، محکم بات کے مقابلے میں۔ یہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ اور یہ بار بار پوچھتا ہے اللہ، یہ جو تم نے مثلا کیا قیامت کے دن ہم نافرمانوں کو اور اطاعت گزاروں کو ایک جیسا مقام دے دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وہاں بھی کہتا ہے قرآن سورہ قلم میں، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس قرآن کے علاوہ جہاں سے یہ تحقیقات کر کے آتے ہو، درس پڑھ کے آتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے جو تم چاہو گے اختیار کرو گے وہ ہوگا قیامت کے دن۔ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کتاب ہے، جہاں سے پڑھو اور بات کرو، یہاں سے معیار لو، اپنے معیار نہ بتاؤ۔ کفار سے بھی کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے ان کو جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ بلکہ کوئی کتاب نہیں دی، بلکہ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ان کے باپ دادا کے نظریات ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں رسول اللہ کو؟ اور یہ بھی سب نبیوں کو، اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ تلاوت کے بعد ہم پڑھیں گے، اگلی آیت میں یہی ہے، ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے جو بڑے بدماش تھے، جو نعمت اور مال کی وجہ سے جنہیں مستی چڑھی ہوئی تھی اور وہ عیش و عشرت میں زندگیاں گزارے ہوتے تھے، معاشرے کا طاقتور اور امیر طبقہ، جب بھی کسی بستی میں ہم نے نبی بھیجا وہ آگے سے یہی کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس روش پر پایا اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔